طاع الله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم رب زدنا علما نافعا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. كان صديقا في تصديقاته عادلا في احكامه غنيا في امواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقدا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه أجمعين. لخمسة نطفي بها حظ الوباء الحاطبة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے کاشف بھائی ان کے اہل خانہ نے اس محفل کا اہتمام کیا اور مجھے اور آپ کو اس محفل میں شرکت کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احباب کا محفل سجانا اور ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ادب سراسر دین ہے. الادب دین کلہ، کہ ادب جو ہے وہ سراسر دین ہے، اور جہاں ادب نہیں ہے وہاں دین بھی موجود نہیں ہوگا. ادب کا دائرہ بہت وسیع ہے. آج بہت ساری چیزیں جو دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں ان میں ایک چیز ہمارے یہاں جو خاص طور پر اب آتی چلی جا رہی ہے محافل میں، وہ ادب سے عاری ہو جانا یا بے ادب ہو جانا ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ جب محافل کا اہتمام ہوتا ہے، انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا ہے. سناخہ حضرات کو اور علماء کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. لوگ اہتمام کرتے ہیں اپنے ظاہر کے لباس کے حوالے سے. چاندیوں کا اہتمام ہوتا ہے، تبرک کا اہتمام ہوتا ہے. یہ سب اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے. اور ظاہر کہ محبت رسول کی وجہ سے ہی محفل نعت ہو رہی ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہی یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے. لیکن آج جس چیز کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، وہ ادب. ادب گھر کی سطح پر ہو، ادب مسجد کی سطح پر ہو، ادب اپنے بڑوں کے حوالے سے ہو، ادب دین کے حوالے سے ہو، ادب عبادات کے حوالے سے ہو، یا ادب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہو. یہ ادب کہیں نہ کہیں ہمیں مفقود ہوتا ہوا اور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو ادب و احترام کے تقاضے تھے شاید وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے، یا لوگ اب دنیا داری کے اندر اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ وہ ادب سے بہت دور جاتے چلے جا رہے ہیں. ہر بات پہ بحث، ہر بات پہ ڈیبیٹ کرنا، ہر بات پہ مقابل لوگوں کو لے کر آ جانا، ہر بات میں اس انداز سے بات کرنا کہ گویا جو میں بات کر رہا ہوں یا جس ہستی سے، جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں وہ بہت عظیم ہے، اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. یہ آج ہمارے ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. وہ چاہے سیاسی حوالے سے ہو، مذہبی حوالے سے ہو، لسانی حوالے سے ہو، یہ آج ہمارے یہاں ادب و احترام ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئیے ذرا ہم آغاز کرتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کے ذات کے حوالے سے، اور پھر گفتگو کو نچلی سطح تک لے کر آئیں گے، گھر کی طرف اور والدین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو.
یاد رکھیے گا ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ شریعت نے، اللہ کے کلام نے، یہ ہمارے پاک پروردگار نے ہم سے کیا ہے، وہ ادب و احترام، تعظیم و توقیر۔ پہلا تقاضا ایمان لانے کے بعد جو پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ادب و احترام، تعظیم و توقیر۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ بات کا مرحلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکی بندہ اسی وقت بیان کرے گا جب تعظیم دل میں ہوگی، ذکر اسی وقت کرے گا جب ادب و احترام دل میں ہوگا۔ اگر ادب دل میں نہیں ہے تو تعظیم نہیں ہے دل کے اندر، تو پھر ذکر کس بات کا؟ جب تعظیم ہی دل میں نہیں ہے تو تعظیم والے الفاظ ذکر کے وقت کہاں سے لے کر آئے گا؟ جب ادب ہی دل کے اندر موجود نہیں تو با ادب الفاظ کیسے اس کے لبوں پر آئیں گے کہ وہ اپنے لبوں کے ذریعے اپنے الفاظوں کو ترتیب دے، اپنے لفظوں کو ترتیب دے، اور احترام کے ساتھ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے اس کے احترام سے ذکر کرے۔ جب تعظیم نہیں دل میں تو ادب کہاں سے؟ اور جب ادب نہیں ہے تو تعظیم کہاں سے؟ اور جب تعظیم و ادب دل کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر الفاظ ظاہر کے ادب والے زبان سے نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماشاءاللہ اگر آپ پڑھیے تو کبھی کبھی غور بھی کر لینا چاہیے، فقط نعت خواں حضرات سے چھوٹتے ہوئے سنتے نہیں رہنا چاہیے، کبھی کبھی غور بھی کر لینا چاہیے کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، یہ لینا علم پڑھ کے ہوا، چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، تسبیح پڑھی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ تو یہ جو باتیں وہ بیان فرما گئے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اس جانب کہ علم بہت سارا ہے مگر ادب آج ہمارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم اگرچہ تھوڑا ہو مگر اس کے مقابلے میں ادب زیادہ سیکھ لیا جائے۔ علم اگرچہ تھوڑا سیکھے بندہ، تھوڑا سیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ فرائض و واجبات اور فرض بھی نہ سیکھے، مراد یہ ہے کہ علم جب حاصل کر رہا ہے بندہ تو علم کے ساتھ ساتھ جتنا اس نے علم حاصل کیا ایک صفحے کا تو اس کو چاہیے 10 صفحے کا ادب و احترام حاصل کرے، کیونکہ اگر ادب نہیں ہے اس کے پاس تو علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، توقیر نہیں ہے تو یہ علم اس کا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر ادب نہیں ہے تو عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر علم موجود ہے اس کے پاس اور اس کے ساتھ ادب بھی موجود ہے، تعظیم و توقیر بھی موجود ہے، تو پھر یاد رکھیے تھوڑا علم اور زیادہ ادب اس بندے کو جنتی بنا دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ کہیں کہ میں نے جوش خطابت میں شاید یہ بات کر دی ہے، میرا مزاج نہیں کہ میں لفظوں کو ترتیب دیتا ہوا فقط جوش میں بہتا چلا جاؤں، ہر بات کے پیچھے دلیل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیجئے شیطان کس بات سے مارا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ شیطان کس بات کی وجہ سے ناندے درکار ہوا؟ عبادت کی وجہ سے نہیں، ادب نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جتنے آپ کو نظر آئیں گے برباد ہوتے ہوئے ان کے پیچھے آپ کو بے ادبی اور گستاخی نظر آئے گی، اور جتنے آپ کو برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ علم بھی ان کے پاس ہے، چیریٹی بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر جب ادب نہیں ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ مثال شیطان کی آپ دیکھیں، عالم ایسا کہ معلم الملکوت، عابد ایسا کہ کہا جاتا ہے کہ چپا پر زمین یا باری پر زمین بھی ایسی نہیں کہ جو جس پر اسے سجدہ نہ کیا ہو، اور توحید پر ایسا، موحد ایسا، اللہ کو ماننے والا ایسا کہ زمین کے جگہ جگہ پر اسے سجدے کیے ہوئے، اللہ کو ایسا ماننے والا، ایسا موحد، ایسا توحید پرست۔ لیکن جب نبی کی تعظیم نہیں کی، علم بھی ختم ہو گیا، عمل بھی ختم ہو گیا، عبادت بھی ختم ہو گئی۔ آج بچہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آیا تھا شیطان، کہا تھا کہ اللہ سے میری صلح کروا دے، اللہ سے میری صلح کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا یہ صلح کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ شرط وہی ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تھا نا علیہ السلام، اب آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، ہم صلح کر لیں گے۔ اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے، کسی امت میں یہ سجدہ جائز نہیں ہے، کہیں بھی کبھی بھی نہ کسی کے لیے جائز ہو سکتا ہے عبادت کا سجدہ،
حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ ان کے ادب و احترام اور تعظیم کی وجہ سے تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا وہ، کیونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بولیے جائز نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کرے گا تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ثابت فرشتوں نے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائی اور والدین نے سجدہ کیا۔ وہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں گے تو وہ سارا آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اختتام پہ جا کے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پوری تفسیر پھر وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ یوسف پہ۔ تو سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر ہاتھ چومنے کی نیت ہے، دست بوسی کی نیت ہے، اور آپ جھکتے ہیں تو یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ چومنے کے ارادے نہیں ایسی جھک رہے ہیں، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور حد رکوع تک جھک جانے کو تو حرام لکھا ہے۔ کسی شیخ کے آگے، استاد کے آگے زمین کو چومنے تک کو ناجائز لکھا علماء نے۔ ہاں اگر آپ ان کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، یعنی کوئی لوگ مقصد ہونا چاہیے سر جھکانے کا، کیونکہ یہ سر کسی غیر کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، اپنے رب کے آگے جھکنا چاہیے۔ اسی لیے کوئی اگر کسی کے سامنے قبر کو سجدہ کرنے کو حرام لکھا، کوئی شیخ ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے کو حرام لکھا۔ تو سجدہ عبادت کا کس کے لیے بولیے؟ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور تعظیم کا سجدہ کس کے لیے؟ کسی کے لیے اس امت کے اندر منع فرما دیا۔ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں گئے، یمن میں جا کے دیکھا بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، انہیں ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کی وجہ سے، بادشاہوں کی وجہ سے۔ حضرت معاذ بن جبل واپس تشریف لائے، آتے ساتھ حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تم نے کیا؟ حضور آپ کی تعظیم کے لیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا یہ کرنے کا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور اب تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بادشاہ جو یمن کے ہیں بڑے بڑے، ان کو لوگ آگے سجدہ کرتے ہیں ان کے عزت تعظیم و توقیر کی وجہ سے۔ حضور اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، سجدہ تعظیمی کی بات ہوگی عبادت کی، تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ آج تو عورتیں چیخ رہی ہوتی ہے، بول رہی ہوتی ہے شوہر کو، بولا جا میں کیا بول رہی ہوں، ہمارا لہجہ ہی ایسا ہے، جائیے جہنم میں جانے کی تیاری کیجیے، لہجے ایسے ہیں تو جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے۔ شوہر کے احسانات، میرا موضوع اس وقت حقوق زوجین نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ خواتین کو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ اور اس پر بات کرتے ہیں کہ حقوق حقوق حقوق، عورتوں کو حقوق کیا ملیں گے؟ یہ کیا کم حق ہے کہ مرد نے اپنے نکاح میں لے کر آپ کو عزت عطا کر دی ہے؟ یہ کیا عزت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماں بننے کی سعادت عطا فرما دی ہے؟ یہ عزت کم ہے کہ آپ کی اس کی بہن ہے کہ اس کی بیٹی ہے؟ اور کون سی آزادی چاہتی ہے اور کون سی عزت چاہتی ہے؟ بہن ہے وراثت پہ حصہ، بیٹی ہے وراثت پہ حصہ، بیوی ہے وراثت پہ حصہ، ماں ہے وراثت پہ حصہ۔ اور عورت کو یہ بات کیوں بیان کی گئی، یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمول نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، مفہوم نظر دیتا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی اس لیے کہ مرد کچھ بھی ان کو کرتے ہیں، آخر میں کہتی آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ اور جتنے چہرے مسکرا رہے ہیں نا سب سمجھ میں آ رہے ہیں، جتنے شدہ یہاں بیٹھے بھی شادی شدہ، سب کے چہرے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہے۔ خواتین کی عزت، تعظیم و توقیر، ادب و احترام اپنے مقام پر، لیکن اگر زبان سے ان کی آگ نکل رہی ہے، لہجے ان کے آگ برسا رہے ہیں، تو آپ بالکل مطمئن ہو جائیے کہ جنت کا راستہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا۔
ایک طرف یہ، دوسری طرف اگر اولاد اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے وہ بھی جہنم کا راستہ کھول لے اپنے اپنے۔ اولاد اپنے والد سے بدتمیزی کر رہی ہے، چیخ کر کے بات کر رہی ہے، یا اف تک کہنے کا منع کیا گیا، وہاں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو وہ بھی فرمائے کہ جہنم کا راستہ کھلا ہے ان کے لیے۔ مفہوم روایات کی میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یعنی جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، یہ جہنم کی کھڑکی کا کھل جانا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے جہنم ہے، تمام احادیث کا خلاصہ میں نے اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے بھی جائز ہے۔ سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا نا، سجدہ تعظیمی چاہے کوئی مدار پہ جا کے کر رہا ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کے بارے میں کہ غلط ہی ہو گئی، یہ ہو گئی، ہو گیا، کلیئر یہ بات کریں گے کہ اسے غلط کیا ہے، اسے غلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے تو قبر کو ہاتھ لگانے اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو قبر پر جھک کر قبر کو بوسہ دینے سے منع کیا، اس وجہ سے فرمایا کہ سجدے کا شائبہ ہو جائے گا۔ اگرچہ اختلاف اس میں رہا قبر کے بوسے کے حوالے سے، لیکن سوچنے والی بات ہے آج ہمارے یہ عوامی کلچر اس انداز کا بنا دیا جاتا ہے کہ مزار میں جب لوگ جاتے ہیں تو چوکھٹ کو ڈائریکٹ اپنے پاؤں رکھ کر چوم رہے ہوتے ہیں، سجدے کی شباہت ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر لوگ ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں بریلوی۔ بابا بریلوی کی تعلیمات ہی نہیں ہے، بریلوی راہ کی طرف اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے۔ اصل بات دین و مذہب اور مسلک وہ ہوتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی عالم نے یہ بات لکھی جاؤ قبروں کو سجدے کرو، جاؤ قبروں کو مطلب جو ہے وہ ان کے طواف کرو، تو پھر آپ یہ بات بھی کیجئے۔ کوئی ایک جاہل آدمی کر رہا ہے تو اٹھا کر پوری پہلے سنت کو آپ نے تاڑ کر کے رکھ دیا، یہ کہاں کا عدل کہاں کا انصاف ہو گیا۔ ہمیشہ رائے اہل علم کی لی جاتی ہے، نہ یہ کہ گلی محلے میں گٹکے پان کھانے والے اور بھنگ اور چرس پینے والوں کی، ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ قوالی اور موچھا کے نوٹ پھینکنے والے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اصل علم کا میدان ہے، اصل علماء ہے، مسئلہ کرام ان سے اگر پوچھئے کہ آپ کا نظریہ یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، ہم کہتے نہیں لوگ کر رہے ہیں، بابا کیا کر رہے ہیں بتائیے، ان کو ڈانٹے مارے کیا کریں، کان کہتے جا کر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اوقاف کے محکمے کو علماء اہل سنت کے سپرد کرنا چاہیے۔ جب علماء ہوں گے نا یہ ساری کوئی خرافات نہیں ہوگی۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ اوقاف کی مسجد کے اندر جو ہے مطلب بند مذہب امام موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے دوبارہ موضوع کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کرنا تمہیں وہی کام کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ کہا میں اللہ کو سجدے کروں گا، اور میں اللہ کو تو سجدے کرتے ہی ہو، لیکن معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کر رہا ہے۔ اب زندہ جب تک وہ حیات تھے سجدہ نہیں کیا، اب تم جاؤ ان کی قبر پہ سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے صلح کرے گا۔ اسے کہا میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، قبر میں جا کے کیا کروں، راندہ کرگا۔ آج تک ملعون اور لعنت برس رہی ہے اس پر۔ تو دیکھیے ادب نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا، علم بھی حقارت ہے، عبادت بھی حقارت ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں احکامات عطا فرماتا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کو آپ پڑھیے۔ آج آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اپنے پروٹوکول وزیر اعظم بنواتے ہیں کہ ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، کوئی آئے تو اس طرح سے آئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ لوگ اپنے پروٹوکول بناتے ہیں، سیکورٹی یہ ہونی چاہیے، آنے والے یہ ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے، اس سے ملیں گے اس سے نہیں ملیں گے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مغلیہ دور کے آپ اگر قصے کہانیاں پڑھی ہیں تو وہاں پر بادشاہوں کی بارگاہ میں کہ 7 مرتبہ سلام یا 7 مرتبہ سر جھکانا، یہ ہر ایک کا پروٹوکول ہوتا ہے، ہر ایک کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کب تک ہوتی ہے وہ سب چیزیں؟ جب تک پتہ حکومت پر ہے، حکومت کے پروٹوکول ختم، یا بہت زیادہ زندگی تک ہے، زندہ ہے تو ہے، بعد میں ختم تو ختم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے زمین پر یہ واحد بارگاہ ہے کہ جس کے آداب زمین والوں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات کیسے کرنی ہے بیان فرما دیا۔ میرے نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا،
کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، آپس میں جیسے بات چیت کرتے ہو نا ایسے میں نبی سے بات نہ کرنا، اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہوگا۔ گفتگو کے آداب بیان فرمائے، وہاں کی حاضری کے آداب بیان فرمائے کہ اپنی آواز کو میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرنا، اور نہ ایسے گفتگو کرنا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، کہ آپس میں کس طریقے سے گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب سے ایسے گفتگو نہ کرنا۔ آپس میں بات کرتے مطلب یہ تکلف ہو جاتا ہے نا، آپس سے بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے، آپس سے بات کرتے ہوئے تہجہ بندہ لگا لیتا ہے، آپس سے بات کرتے ہوئے دل سے فری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب سے بات کرنا تو ادب و احترام کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا، تمہاری آواز بلند نہ ہو، آواز بلند نہ ہو کسی بھی طرح سے، اور اگر آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ بات فقط حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھی، بلکہ آج بھی یہ بات موجود ہے۔ آج بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو اسے وہاں پہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پڑھتے ہوئے اپنی سانسیں بھی آہستہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جاتا۔ اور ادب والے تو یہاں تک کہے گئے ادب گاہے زیر آسمان از عشق نازک در نفس گن کر دمی آئے جنید و باعث نیجا۔ ادب گاہ ہے زیر آسمان، آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے، ایسا ادب کا مقام ہے کہ جنید و باعث اسلامی جیسی ہستیاں جب وہاں پر جاتی ہیں تو وہ آہستہ سانس لیتی ہیں، سانس کو روک لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بلند آواز سے سانس لینے سے حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جائے۔ یہ ادب کے تقاضے۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کے چور چور کے نعرے لگانا، وہاں پہ کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے سلام پڑھنا، یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ ہمارے یہاں وہ محبت بھی کرتے ہیں، جاوید صاحب نرمی لفل کو رات، اب وہ شرطے مار رہے ہیں، پیٹ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر آ کے کھڑے کے سلام، ادھر آ کے سلام، پھر وہ پیک کر دیتے ہیں، آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو آپ کر کیوں رہے ایسا؟ جنہیں آپ سنانا چاہتے ہیں ان کی شان تو یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بلا کو سلام، ان کی شان تو یہ ہے۔ اور وہاں بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو اپنے پرائے سب لکھ گئے ہیں تاکہ جو خیال دل میں آتا ہے وہ اس پر مطلع ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہوا ہوگا جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ، دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے حاضر ہو جائے، دل میں حاجت ہوتی ہے فوراً معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو گئے ہیں ان کو اندازہ اس بات کا موقع بھی ہوگا۔ مکے مدینے میں تو یہ خاص طور پر بات ہے کہ بس دل میں خیال آئے، جو خیال آتا ہے فوراً اس کی تعبیر اور تشریح، اور اس کو باطن کے اندر آپ کے باطن میں خیال آتا ہے، ظاہر میں چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا اب فلاں سے ملاقات ہے یا لگتا ہے سامنے سے باہر، اگر وہاں بھی محرومی ہے تو بتائیے حاجت کہاں پوری ہوگی؟ اگر وہاں بھی نہ ملے گا تو ملے گا کہاں پر؟ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے جو ہم جیسے نکم پہ گناہگار جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں ہماری کیا مجال ہے؟ بس دھارس دیتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اس ہی داتا کی دین کی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، جائیں کہاں پکارے کسے جس کا منہ تکے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز بس ہاتھ بھر کی ہے، لیک بھر کی ہے۔ تو یہ جو کیفیات وہاں بیان کی جاتی ہے یہ لفظوں میں نہیں ہوتی بلکہ دلوں میں ہوتی ہے۔ وہاں زبان سلام نہیں کرتی، اشک باری سلام کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں بندہ زبان قال سے کچھ نہیں کہتا بلکہ زبان حال، اس کا حال حضور کی بارگاہ میں سنا رہی ہوتی ہے۔ کتنا ادب و احترام ہوگا نا۔ اب یہ آیت مبارکہ میں شاید حضور یہ کہتے ہیں ثابت ابن قیس، ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ ثقل سماعت کا عارضہ تھا، اونچا سننے کا عارضہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمایا تو حضور کے قریب کان کر حضور کیا فرمایا آپ نے، کیا فرمایا؟ حضور دوبارہ دہراتے تھے، سماعت کرتے تھے تو ان کی آواز حضور سے کچھ بلند ہو جاتی ہے، حالانکہ بے ادبی کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے صحابہ کے بارے میں، لیکن کیا ہے کہ جو کم سننے والا ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ سارے کم سننے والے، یعنی اگر سامنے وہ کہیں گے بلند آواز سے کہیں تو سن لوں
تو اس کو لگتا ہے کہ میں بھی اگر آہستہ بولوں گا لوگ میری آواز نہیں سنیں گے. وہ بھی تیز بول رہا ہوتا ہے, کبھی کسی آواز سے پڑھے تو سمجھ لیجیے گا. ابھی تو پڑھ جاتے ہیں نا آواز سے کبھی کبھی بات کا ہوتا ہے, کیا کہا آپ نے, تو ٹھیک ہے میں کان میں گھس کے تمہارے کوئی بات کہے کیا کریں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے حضور کیا فرمایا, آواز کچھ بلند ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا. حضرت ثابت بن قیس نے جب آیت سنی گھر میں چلے گئے, اپنے آپ کو بند کر دیا اور کہنے لگے میں جہنمی ہو گیا, میرے اعمال برباد ہو گئے, میری آواز حضور سے بلند ہو گئی. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جب حضور تک پہنچی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنے مہربان ہیں, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میں شعر کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, پڑے ماضی ہو جاتا ہے, یعنی ایک مرتبہ حضور نے تسکی دی روتے ہوئے ہنس پڑے بس بات ختم ہو گئی, نہ 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 نہ, حال کا ذکر کیا. فرماتے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی فقط یہی نہیں کہ اس وقت, بلکہ حضور آج بھی مسکراتے ہیں تو غلاموں کے دل خوشیوں سے امڑ آتے ہیں. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور یہ ہوتا ہے جب کسی بڑے کے پاس آپ جائیں اور بڑا آپ کو حوصلہ دے اور مسکرا دیتا ہے کچھ نہیں جی میں ہوں, ٹھیک ہے, جب وہ کہتا ہے کچھ نہیں میں ہوں, بات پوری ہو جاتی ہے. اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں آپ کو جا بجا یہ منظر نظر آتا ہے. اگر آپ سمجھیں نا تو منظر نظر آتا ہے کہ وہ حضور ہے تو سب کچھ صحیح ہے, حضور ہے تو سب کچھ صحیح ہے, کیونکہ ہمارا ناز حضور کی ذات ہی پر ہے, اپنے اعمال پر نہیں ہے. ہم اپنی غلامی کی اگر بات کرتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پورے کلام اور اشعار جب پڑھتے ہیں تو لگتا یہ کہ حضور پر ایسا انہیں ناز ہے کہ بس اگر حضور ہے تو سب کچھ کام آسان ہو جائے گا, حضور ہے تو سب کام آسان ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کی وہ جو نعت ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, اس یہ ہے کو آپ پکڑ لیجیے, یہ ہے کو آپ پکڑ لیجیے, آپ کو سارا منظر واضح طور پر سمجھ آئے گا. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سناتے یہ ہے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے, لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے, انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کر بلاتے یہ ہے, اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے, اور سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے, رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, اس کی بخشش ان کا صدقہ, اس کی بخشش ان کا صدقہ, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. اپنے مفتے میں کیا کہتے ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مزد رضا کا سناتے یہ ہے. تو حضور اللہ اکبر یا رسول اللہ, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بات ان کی پہنچی, کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس کو جا کے خبر دو وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ, وہ جہنمی کیسے ہو گیا, میرا صحابی اور جہنمی ہو گیا. ابھی نعرہ لگا رہے تھے ہمارے آصف بھائی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یاد رکھیے یہ نعرہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس پر نفس صحابی کے صادق آ گیا, حضور نے اپنی ظاہری حیات اور جنت کی بشارت نہ بھی دی ہو, اللہ کا کلام اس کے لیے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, وہ اپنے رب سے راضی ہوئے اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا. صحابی نبی جنتی جنتی, صحابی نبی جنتی جنتی, صحابی نبی جنتی. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے اسے جنت کا وعدہ فرما دیا. اللہ جنت کا وعدہ فرمائے اور بعد میں آنا رہا کی کتاب لے کے کھڑا ہو کہ فلاں جو ہے مطلب جنتی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو آپ کی تحقیق ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کا کلام اس پر ہمیں اعتبار ہے.
ان کی تحقیقیں اٹھا کر ان کے منہ پہ مار دو، اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی۔ اور یہ بعض لوگ اب یہ مزاج میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک طرف صحابہ ایک طرف اہل بیت دونوں کو لا کر مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے۔ بابا چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، چھوڑ دیجئے، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہو چاہے در والے ہو، دونوں سے ہمیں پیار ہے، دونوں جنتی ہیں۔ آپ کو نہ فیصلہ کرنے والے، آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، من سب نبی فقتلوہ من سب صحابی فضربوہ۔ اب اس حدیث پر عمل کر لیا جائے، ترجمہ حضرت سے پوچھ لیجئے گا تو ہوگا کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ ان موضوعات کو نہ چھیڑا جائے۔ تمام صحابہ بولیے جنتی، اور حضور کے ایک صحابی کی بھی اگر بات کی جائے نا، ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں کلام کیا جائے، آپ کو لگے گا سب سے افضل یہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ امت کے اندر اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے، بلکہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہے، سب سے افضل و اعلیٰ۔ جھگڑے چھوڑ دیجئے کہ وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے، نہ جی، جنہیں مصطفیٰ افضل کہے وہی افضل ہے، جنہیں قرآن اتقا کہے وہی افضل ہے، جنہیں قرآن اول صادق اول مصدق کہے وہی افضل ہے، اور جنہیں حضور اپنی ظاہری حیات مسلح پر امامت کے لیے کھڑے کرتے وہی افضل ہے، جنہیں اجماع امت کے طور پہ پہلا خلیفہ تصور کر لیا جائے وہی افضل والا ہے، اور میں تو کہتا ہوں جن کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کرنے وہی افضل والا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یہ جھگڑے بات لوگوں نے شروع کر دیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی گئی، فرمایا کہ جائیے خبر دیجئے انہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور دو خبریں اور دیجئے انہیں۔ حضور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تمہاری پوری عمر بڑے سکون و اطمینان سے گزرے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تیسرا لوگ بستر پہ مر جاتے اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی پوری زندگی دیکھی رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو گویا انہیں سر کا درد کبھی نہیں ہوا، ایسی پاکیزہ زندگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ نے جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لڑنے والوں میں آپ آگے آگے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی جنگ میں آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ کوئی اگر میں ایک کھلے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی شہادت ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے ہوئی، ختم نبوت کی محافظت میں آپ نے اپنی جان قربان کی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ کبھی شہید ہوئے اور ان میں 700 حفاظ کرام صحابہ تھے۔ اتنی خطرناک جنگ تھی، اور کہا جاتا ہے مسلمانوں پر اس سے بڑھ کے کوئی جنگ مسلط نہیں کی، اتنی خطرناک جنگ تھی۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو باتوں کا مشاہدہ تو ہم نے کر لیا کہ زندگی بڑی اچھی گزری ان کی، اور دوسرا شہادت کی موت بھی، کہا کہ تیسری بات پر بھی یقین ہے کہ یقیناً وہ جنتی ہے۔ تو یہ ادب و احترام، اور پھر جنہوں نے ادب و احترام کیا ان کے دل کی گواہی اللہ کی دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہ جو محبوب یغضون اصواتهم، غض یغض کہتے ہیں آواز کو پس کرنا، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہمارے محبوب کے آگے اپنی آوازوں کو ہلکا رکھتے ہیں، پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے تقوی کے طور پر ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ لہو مغفرۃ و اجر عظیم، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت یافتہ بھی ہے اور اجر عظیم کے مستحق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے، بتائیے یہ آیت کس کے بارے میں؟ امتحان کس کے دلوں کا ہوا؟ ظاہر وہ جماعت جو سامنے موجود تھی، اور وہ جماعت کون سی تھی؟ صحابہ کی جماعت۔ قرآن سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے امتحان میں کامیاب پا لیا، ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ اتنے بلند مقام والے ہیں کہ میں اور آپ متقی بننے کے لیے زندگی پر کوشش کرتے رہے، پتہ نہیں تقوی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ صحابہ کے تقوی کی گواہی اللہ اپنے پاک کلام میں بیان فرما رہا ہے۔ اب یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی، اور یہ بچے بچے کو نعرہ سکھا دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج اس نعرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے،
اور پھر ادب کی بات جو میں نے چھیڑی آپ کے سامنے کہ ادب اگر صحابہ کے دل کے اندر موجود ہے، اہل بیت کا ادب موجود ہے، اکابرین امت کا ادب موجود ہے، اولیاء کا ادب دل کے اندر موجود ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ورنہ اگر ادب نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اور پھر پچھلی سطح پر ہم آ جاتے ہیں، گھر بار کی طرف، معاشرے کی طرف آ جائیں، بہن بھائیوں کا ادب، میاں بیوی ایک دوسرے کا ادب کریں، باپ باپ اور اولاد کے درمیان ادب کا معاملہ، اگر یہ نہیں ہے تو یاد دیکھیں کہ سب کچھ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص نے اپنی روزی میں کمی کی شکایت کی، فرمایا کیا تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ کہا میں کرتا تھا، میں نے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا بے برکتی اسی وجہ سے۔ ایک شخص ہے، حضور مجھے مالی طور پہ بڑی تنگی ہے، فرمایا ایسا تو نہیں تم کسی سفید ریش بزرگ کے آگے چلا ہو، اسے پیٹ کر دی ہو تو اتنا ادب ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا۔ بادب بانصیب بے ادب بد نصیب۔ کتاب کی علم آپ کو اسی وقت دیتی جب کتاب کا ادب کریں گے، استاد کا علم بھی اسی وقت ملے گا جب آپ استاد کا ادب کریں گے، اور دین بھی آپ کو اسی وقت ملے گا جب دین کا ادب کریں گے۔ اور اس ادب کی اصل کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ عام مسلمان کا جب ادب کیا جائے گا تو حضور کے صحابہ کا کتنا ادب کیا جائے گا، اہل بیت کا کتنا ادب کیا جائے گا، اور ماں باپ کا ادب کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بہن بھائیوں کا ادب، بڑے باپ کو بمنزلہ باپ اور بہن کو بمنزلہ ماں کہا گیا، خالہ کو بمنزلہ ماں کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہ یہ رشتوں کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ آج رشتے کاٹنے تک کی نوبتیں آ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم کر دینے کی بات کر دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مسجد کے امام، جو محلے کے ان کا ادب، جو بچوں کے استاد ہیں ان کا ادب۔ آج ہمارے یہاں یہ ادب مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ موٹر سائیکل نہیں کہاں سے آگئی ان کے پاس، نماز پڑھنے بڑے اچھے کپڑے ویسے پہننے شروع کر دی امام صاحب نے، اوپر کی آمدنی ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی، آپ کو کیا جیلسی ہے؟ امام صاحب کے بڑے مزے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا دین پڑھائے تو مزے لگیں گے، آپ کے مزے نہیں ہے تو پڑھیے اللہ کا دین، اللہ کے دین پر آئیے، مزے آپ دیکھیے۔ تو یہ جو جیلسی ہے نا اپنے اندر، اس کو نکالیے باہر۔ مذہبی لوگوں کا ادب و احترام ساری چیزوں کا، اور خاص طور پہ بات پہ عرض کروں آپ کو، آج ہمارے یہاں ایک ناخواں کو بڑا ادب دے دیا جاتا ہے اور علماء کو ایک طرف کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ نعت کا ادب نہیں ہے، نعت کی بے ادبی ہے۔ محفل کا ادب نہیں ہے، محفل کی بے ادبی ہے۔ کیونکہ نعت خان سے کوئی دین نہیں سیکھتا بھائی۔ اللہ فرمائے بغیر لفاف کے تو نعت کا محفل کے اندر نہیں آتا، کیا وہ دین سکھائے گا لوگوں کو؟ آج یہ المیہ ہمارا ہو گیا ہے کہ 4 گھنٹے کی نعت خوانی اور عالم کو کہتا 15 منٹ کا بیان کرتے ہیں، تو بلائے کیوں ہے بھائی؟ اور بیان بھی کب؟ جب سارے تھک کے چور ہو جائیں، حضرت آخر میں بیان فرما دیں۔ ہمارے یہاں درس قرآن ختم ہوتے جا رہے ہیں، درس حدیث ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، علمی نشست سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن سارا زور ہمارا جو ہے مطلب محفل نعت پر آ کر 6 سے 8 نعت خواہوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں باقاعدہ۔ آج ایک مہربانی اتنے میں جاؤں گا، اچھا حضرت آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیے گا، میں ان کی بات نہیں کر رہی، تو میرے گھر کی محفل ہے، یہ بس کاشی محفل آپ شروع ہو جائے بعد میں کہ کچھ ان کو میں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محفلوں کو مثال بتا رہا ہوں آپ کو۔ نعت آئے گا 10,000 15,000 20,000 50,000، اب تو ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ والے بھی ہو گئے، اور علامہ صاحب حضرت 500 کا نذرانہ آپ کے لیے ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی رکھ لیتے برکت سے۔ شادی کی محفل میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب کو حضرت کتنے پیسے ہیں؟ 500 کا نوٹ نکال کے رکھیں گے، تو میں تو 500 ملا کے واپسی لیتا ہوں بیٹا، یہ صبح صدقہ دے دینا دلہا۔ تو یہ باتیں دل کو ہمارے جلاتی ہیں، کس وجہ سے کہ علم کا ادب ختم ہو گیا، علماء کا ادب ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں عالم کو آتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹا آؤ ذرا درس کی کلاس میں، ایک دفعہ ذرا پڑھو، آگے آپ کو پتہ لگے گا۔ نعت خوانی آسان ہے، 2-4 لیس اور سیکھیں، بیٹھ کے میرے بچے بھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ صاحب،
دیہڑیاں لگتی اس کی ماشاءاللہ بڑی، لیکن ہم نے ان کو لگایا قرآن پاک پر. الحمدللہ قراءت سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ فاتحہ پڑھے گا، آپ سنیے گا. ہمارے یہاں تلاوت 1 منٹ 1.5 منٹ کی، اور قرآن کی تلاوت سننے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں. جو اصل ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت اور درس و بیان، یہ 2 چیزیں ہماری محفلوں میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. محفل ان سے قرآن تو لوگ سننے کے لیے نہیں آتے، بڑا نعت خواہ اس کو سننے کے لیے آ رہے ہیں. تو نعت خواہ سے ہمیں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، اللہ اور ان کو عزت دے. لیکن تقابل جو مقابلہ کرنے پر ہم آ گئے نا کہ یار وہ اتنا بڑا نعت خواہ وہ عالم کی توہین کرتا رہے، اتنا بڑا نعت خواہ وہ عالم کے سامنے سے مائک اٹھا لے، مائک چھین لے، لیکن بڑا نعت خواہ ہے وہ. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ سارے نعت خواہ جمع ہو جائیں، ایک عالم کی ایک علم کی نشست جو وہ بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اس کے مقابل نہیں آ سکتے. مجھے بتائیں حدیث میں کس نعت خواہ کی حضور نے تعریف بیان کی ہے؟ بتائیے ذرا مجھے. اور عالم کی تعریف، حافظ کی تعریف، جگہ جگہ آپ کو قرآن پاک کی آیات ملیں گی ان کے فضائل پر، اور جگہ جگہ آپ کو احادیث میں نبی پاک علیہ السلام سے فرامین ملیں گے حفاظ اور علماء کے حوالے سے. نعت خواہ پر کوئی حدیثیں تو مجھے سکھائیے، بتائیے بھائی مجھے آتے ہیں. میں بھی کہوں کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ ہے یہ، تو نعت خوانوں سے شکایت نہیں ہے ہمیں محفل کروانے والوں سے شکایت ہے. ہمیں ان سے پریشانی ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا دیا. اس لیے اگر میں سچی بات کہوں، نعت خوانی کے اندر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مسلسل آتا ہوں نعت خوانی میں ماشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے؟ یہ 25 سال سے 20 سال سے نعت خوانی میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ. کیا سیکھا اللہ کے دین آپ نے؟ بھائی 10 نعتیں یاد ہیں، 15 نعت خوانوں کے نام یاد ہیں، 20 کے موبائل پہ نمبر موجود ہے. جب چاہتا ہوں جس نعت خوان سے رابطہ کر لیتا ہوں. بابا حضور کے تقاضے کیا ہے دین کے، یہ تو بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات کے یہ تو بتاؤ. نعت خوانیوں کے اندر آج ہمارا ممدہ کیا بن گیا؟ قبر میں تو حضور تشریف لائیں گے، محفل ہو رہی ہوگی وہاں پہ. میدان معاشر میں حضور تشریف لائیں گے، محفل لگی ہوگی. گویا کہ نہ قبر کا خوف، نہ جہنم کے عذاب کا خوف، یہ سب چیزیں نکال دی گئی، سب چیزیں ختم کر دی گئی. آپ کسی کو نماز کی بات کہیں، سرکار مہربانی کرم ہو جائے اتنی ڈٹائی. میدان معاشر کا خوف، وہاں سرکار آئیں گے، ہٹا جانے یہ ہم کیا ہوئے. حالانکہ میدان معاشر کی سختیوں کے بارے میں حضور نے خود بیان کیا، قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا. قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا گیا، احادیث پوری اس پر موجود ہے. موت کی سختیوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا. لیکن ہم نے سب چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، گویا کہ آپ آئیے تشریف لائیے، اور جناب موت بھی آسان ہے، قبر بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے، اور جنت تو منتظر ہے. آئیے جناب نعت خواہ حضرات آئیے تشریف لائیے. آپ کے کتنے ہوتے ہیں جو نعت خواہ میں 50 سال ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا مجھے ایک روایت بتا دیجیے، میں غلطی کرتے ہیں حضور میری ضرور اصلاح فرمائیے گا، کہ کسی حدیث میں کہا گیا ہو کہ ایک نعت خواہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. ایک حدیث مجھے دکھا دے گا. اور حفاظ کے بارے میں روایت کتنی موجود ہے، علماء کے بارے میں کتنی موجود ہے. کہا جائے گا کہ بس اشارہ کرتے چلے جائیں گے، آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. اس کے بارے میں یہ بات ہے. تو آج بہت ضروری ہے کہ علم کا ادب کیا جائے، علماء کا ادب کیا جائے. اگر علم اور علماء کا ادب نہیں ہے تو یاد رکھیے کچھ باتیں بھی رہ جائیں. جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کی تعظیم کیجیے، اس کا ادب و احترام کیجیے. اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اسے مصلی پہ کھڑا کیا. اگر وہ امامت کا حل نہیں ہے، امامت سے معذور کیجیے اس کو. یعنی اس کی قراءت صحیح نہیں ہے، اس کا علم صحیح نہیں ہے، اس کو جناب قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ عالم نہیں ہے، قرآن مجہول پڑھتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے امام بنانے والے گناہگار ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کی قراءت درست ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، وہ عالم ہے باقاعدہ اور نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر آپ کا لازم ہے کہ اس کا ادب کریں. اور ادب زبان سے نہیں ہوتا، ادب دل سے ہوتا ہے. یعنی کہ زبان سے آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے نہیں، فقط لوگ کے زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادب ہوتا ہے، دل سے احترام ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے کہ آج ادب احترام ہوگا تو یقین مانی کہ ساری چیزیں ہوں گی. اور ادب احترام اگر نہیں ہے تو خدا نخواستہ بے ادبی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم سب برباد ہوتے چلے جائیں. آج سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں تو مطلب علماء کو تنقید کے نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے.
وہ اہل علم کہ جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ اہل علم جنہوں نے درس و تدریس سے پوری زندگی گزارتی، وہ اہل علم کہ جو لوگوں کو بات و نصیحت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہنے کو تیار نہیں ہوئی، اور ایک لہس اتار چڑھاؤ کر کے تھوڑا سا پڑھ لینا تھا، واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، بس اسی چکر کے اندر رہ گئے ہم، جو یہ ڈرامے بازی کر رہے ہو تو بڑا نام سمجھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آسان فیلڈ ہے، دن بھر سونا ہے، رات کو آگے رات کا نہیں کرنی ہے، دیہڑیاں لگا کے جانا ہے، ہم کہتے ہیں آئیے ذرا صبح پڑھیے آ کر ذرا مدرسے کریں، پڑھائیے ذرا کتابیں، ایک محفل میں آپ ایک نعت خواں کو 15 20 50 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اور وہ عالم جو درس نظامی پڑھا رہا ہے، مسجد کی امامت کر رہا ہے، اس کا مہینے کے 8-10 ہزار روپے دیتے ہیں، یہ اللہ کا دین ہم سیکھ نہیں سکھا رہے، یہ البیہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ پھر کہتے ہیں سنت کو کیا ہو گیا زوال کے تو ظاہر ہے آپ کی ترجیح اللہ کا دین ہی نہیں ہے، کبھی زوال کے شکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آج اپنے بچوں کو لوگ حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، نافع بنانے کے لیے تیار ہے فوراً۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ سخت باتیں ہیں، کڑوی باتیں ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قط، اللہ اقبال نے لکھا ہے کہ اپنے بھی ناراض ہیں، بیگانے بھی مجھ سے جو ہے وہ ناخوش ہے، لیکن میں کیا کروں، میں زہر کو قرقت کہنا شروع کر دوں؟ نہیں، حق بات ہے تو کریں گے انشاءاللہ، اور یہ حق بات آپ کو سننی بھی چاہیے، دل سے قبول بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو رویہ مجموعی اس طرف ہو چکا ہے، ایک قوال ایک رات کے اندر لاکھوں روپے پیٹ کے چلا جاتا ہے، صبح تک کیا ہوا، کیا ڈھول تمچے بج رہی تھی، بس سارا ختم ہو گیا معاملہ۔ محفل ہر سال محفل کرتا ہوں ماشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی محفل کرتا ہوں، اگر اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہے، آپ 10 لاکھ کا ایک مدرسہ چلائیے، آپ دین کے طلباء بنائیے، اور مجھے سچ بات کہنے دیجیے کہ آج مستند علماء آپ کے پاس نہیں ہے جو محراب و ادھر بنا کر بیٹھ سکتے، اتنے مستند علماء نہیں ہے جو میڈیا سنبھال سکتے، اہل سنت میں مستند علماء نہیں ہے جو بینکنگ میں آ کے کام کر سکتے، مستند علماء نہیں ہے جو سائنٹسٹ اور یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھا سکے، مستند علماء نہیں ہے جو انگلش یعنی اردو زبان کا ترجمہ انگلش میں یا عربی میں کر سکے، الا ماشاءاللہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ سلامت کے دعوت اسلامی کو ماشاءاللہ کام کرے اپنی سطح پر، اللہ کو آباد و شاد رکھے۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے میری ملاقات ہے کچھ دن قبل، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 3-4 اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ یورپ کی طرف امریکہ کی طرف بھیج دیں گے، بہت اچھی کاوش ہے انشاءاللہ، ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جو تعاون ہوگا کریں گے، یہ علمی کام ہے، یہ علمی کام ہے، اس طرح توجہ ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے، اگر اب بھی توجہ ہم نے نہیں کی تو مزید زوال کی طرف جائیں گے، مزید زوال کی طرف جائیں گے، اسی لیے آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب اعتدال کے راستے سے ہٹیں ہمارے اندر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو لہذا آئیے اپنی اصل کی طرف، کل شیء یرجع الی اصلہ، اہل سنت کا مزاج اور پہچان ہمیشہ علم رہا، علماء رہے۔ اب جو تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر، یہ کچھ اس تبدیلی کے اثرات بھی ہیں کہ جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اور کچھ تبدیلی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے عقائد و اعمال کے اندر آ چکی ہے، تو لہذا اپنے علماء سے مضبوط رہے، علماء سے جڑے رہے، مفاد پرست لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اسی میں آپ کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ علماء سے جڑے رہیے، تعلیم و تعلق سے جڑے رہیے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، دین کا عالم بنائیے، بچیوں کو عالم اور عالمات بنائیے انشاءاللہ، عالم اور عالمات بنائیے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر گھر کے اندر ایک بچہ بھی عالم یا عالمہ ہے، انشاءاللہ نسلوں تک پورا خاندان بدعات و گمراہی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ، وہ ایک بچہ پورے خاندان کو سنبھال لے گا، لیکن اگر نہ کریں گے تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھے، ایسے گھر والے جو 11ویں بھی کرتے ہیں 12ویں بھی کرتے تھے، آج ان کی نسلیں کہتی تھی کہ غلط ہو رہا تھا، شرک و بدعت و کفر ہو رہا تھا، گمراہی ہو رہی تھی، بدعت ہو رہی تھی، چھوڑ دو ان چیزوں کو، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرف چلے جائے۔ علم اگر ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی، اچھی صحبت میسر رہے گی، علماء کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات آسان رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت نثاری ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام، اس کے بعد فاتحہ انشاءاللہ، منقبت ہوگی، سلام پڑھ لینا، سلام سے منقبت غوث پاک کا شعر آ جائے گا۔